من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا اور جس وقت ہم نے ٹھکانہ بتایا لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت بیت اللہ کی جگہ اللہ تشرک بی یہ کہ نہ شرک کرنا نہ شریک ٹھہرانا میرے ساتھ شیئن کسی چیز کو وطہر بیتیا اور پاک رکھیے میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے والرکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے وَأَذِّن اور اعلان کیجئے فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا یأتوک رجالا آئیں گے آپ کے پاس پیدل چل کر وعلی کل ضامر اور ہر لاغر اونٹنی پر جیسا بھی ان کو موقع ملا آپ کے پاس چل کے آئیں گے حج کے لیے یأتینا جو آئیں گے من کل فج عمیق ہر دور دراز راستے سے کہاں کہاں سے اب لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں لیشہدوا تاکہ وہ حاضر ہوں منافع لہم فائدوں کی جگہوں پر ویذکروا اور ذکر کریں اسم اللہ کے نام کا فی ایام معلومات معلوم دنوں میں علی ما رزقہم اس چیز پر جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے من بہیمۃ الانعام چوپائے اور مویشیوں میں سے فکلوا منہا پس کھاؤ ان جانوروں میں سے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ پریشان حال فقیر کو ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی نظریں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عتیق کا قدیم گھر کا ذالک یہی کچھ ہونا چاہیے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اور جس نے تعظیم کی اللہ کی محترم جگہوں کی عزت والی جگہوں کی فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ پس وہ اس کے لیے بہتر ہے جو محترم جگہوں کی عزت اور احترام کرے گا اس کو ثواب اور فائدہ ملے گا عند ربہ اللہ کے ہاں احلت لکم الانعام اور حلال کیے تمہارے لیے مویشی الا ما یتلی علیکم مگر وہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے فاجتنبوا الرجس پس بچو تم گندگی سے من الاوثان جو بت ہیں بتوں کی گندگی غلاظت سے بچو ان کی پوجا نہ کرو واجتنبوا قول الزور اور بچو تم جھوٹی بات کہنے سے حنفاء للہ یکسو ہونے والے ہو اللہ کے لیے غیر مشرکین بہ نہ شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ ومن یشرک باللہ اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فکأنما خر پس گویا کہ وہ گرا من السماء آسمان سے جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے گرا فتخطفہ الطیر پس اچک لیا اس کو پرندوں نے بوٹی بوٹی کر کے نوچ کے او تہوی بہ الریح یا پھینک دیا اس کو ہوا نے فی مکان سحیق کسی گہری جگہ میں ذالک ایسی ہی ومن یعظم شعائر اللہ بے شک جس نے تعظیم کی اللہ کی نشانیوں کی شعائر اللہ کی فإنہا پس بے شک یہ تعظیم من تقوی القلوب دل کے تقوی کی وجہ سے ہے
دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو تب یہ تعظیم ہوگی. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدہ ہے، نفع ہے. الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک. ثم محلها، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ. الی البیت العتیق، پرانا گھر ہے. حدود حرم میں ان جانوروں کو لے جا کر وہاں پر جو قربانی کے جانور ہیں وہاں پر جا کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. ایک وقت مقررہ تک اونٹ پر تم سواری کر سکتے ہو، اونٹنی کا دودھ پی سکتے ہو، دوسرے جانور ہیں گائے بکری وغیرہ ان کا دودھ پی سکتے ہو. ان کے گلے میں جب ہار ہوں گے تو پھر ان کی جو قربان گاہ ہے، حلال ہونے کی جگہ حرم کے حدود، وہاں پر ان کی قربانی کی جائے گی. حاجی لوگ جو قربانی کرتے ہیں حج تمتع کے نام میں. اچھا لکھیے، سورۃ الحج درس نمبر 6. سبق کا عنوان شعائر اللہ کی تعظیم اور تعمیر بیت اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حج کے لیے لوگوں کو پکارنا. ربط گزشتہ آیات میں مکہ مکرمہ کی حرمت کو بیان کیا گیا تھا. ابھی یہاں پر ان آیات میں حرم کی عظمت اور تقدس کو اور وہاں کی زیارت، حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اس کو بیان کیا گیا ہے. فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھکانہ بنایا، بیت اللہ بنانے کے لیے جگہ متعین کی، اور بذریعہ وحی ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کریں. بذریعہ وحی بتایا کہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر یہاں پہ کرنی، اور یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں. بیت اللہ کو کفر شرک کی غلاظتوں سے پاک صاف کریں. یہاں پر طواف کرنے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف کریں. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں. یہ اللہ کا در تیار ہو گیا ہے، لہذا اس کا حج فرض ہے، اس کا حج کرو. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اچھا پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے یہاں ان کی اولاد کو آباد کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لا کر یہاں پر چھوڑا، اس جگہ کو آباد کیا. یہ بات آپ تفصیلاً پہلے بارہا پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو کیسے لا کے چھوڑا، کیسے یہ علاقہ آباد ہو گیا. کیونکہ اللہ کا مقصود یہی تھا کہ یہ جگہ آباد ہو جائے. جہاں پر اس وقت حرم ہے یہی جگہ تھی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لا کر بٹھایا تھا. تو فرمایا کہ یہاں پر آپ نے بیت اللہ تعمیر کرنے، گھر تعمیر کرنے، اور جگہ بھی متعین کی. ارے جبرائیل نے آ کر بتایا، اللہ نے ان کو بھیجا کہ یہ نشان لگا کر دیے جائیں، تو نشان لگا کر دیے بیت اللہ کی عمارت. پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، جس کا تذکرہ آپ نے پہلے تفصیلاً پڑھ بھی لیا ہے سورۃ البقرہ وغیرہ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ اس کی تعمیر کرتے تھے، ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے اللہ اس کو قبول فرما. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں مل کر اس کی تعمیر کی. اور جو مقام ابراہیم ہے، جو ملتزم کے سامنے جو سنہری رنگ کے شیشوں کے اندر، جالی کے اندر جس کو محفوظ رکھا گیا ہے، اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان بھی لگے ہوئے.
ابھی بھی نظر آتے ہیں. ساتھ اگر سر لگا کے دیکھا جائے نا وہ نشان ابھی بھی نظر آتے ہیں. تو اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے. اور یہ پوری لفٹ تھی. جیسے جیسے بیت اللہ کی دیوار اوپر ہوتی جاتی تو ساتھ ساتھ یہ بھی اوپر ہوتا جاتا. نیچے ہو کر پتھر لینا پڑتا نیچے آ جاتا, دائیں بائیں ہونا پڑتا ادھر ہی ہو جاتا. یہ اللہ کی طرف سے ایک آٹومیٹک لفٹ تھی. کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. آج کل آپ دیکھیں کتنی قسم کی مشینیں آ گئی, لیکن اللہ نے اس زمانے میں کیسی لفٹ ابراہیم علیہ السلام کو دی. جس طرح جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوگی فرمایا کہ اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے, نجاستوں سے اس کو پاک کیجیے, طواف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک کیجیے, اور آپ لوگوں میں اعلان کیجیے کہ اس کا حج کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ میری آواز کے اندر کس تک پہنچے گی, جنگل ہے, پہاڑ ہے, کس کو آواز دوں میں, یہاں کون سننے والا ہے. فرمایا یہ مت پوچھئے, آپ کا کام اعلان کرنا ہے, آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. تو ایسا ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا, لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنا دیا, بیت اللہ بنا دیا, تمہارے رب نے ایک گھر بنوایا, اب تم سب پہ لازم اس کی زیارت کرو, اس کا حج کرو, اس کا حج کرنا فرض ہے. یہ آواز اللہ نے زمین کے تمام اکناف و اطراف میں پہنچا دی, تمام اکناف و اطراف میں پہنچا دی. آپ خود دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کتنے قادر ہیں, کیسے اس آواز کو پہنچایا. میڈیا کا تو دور تھا نہیں کہ بھائی کسی ذریعے سے وہ آواز پہنچا دی, نہیں, اللہ نے ویسے ہی آواز پہنچا دی. فرمایا آپ کے اس اعلان کے بعد لوگ آئیں گے پیدل چل کر, بعض سوار ہو کر, دبلے پتلے کمزور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے. یہ سواریاں ہر دور دراز سے چلی آئیں گی. زمانے قدیم میں آپ دیکھیں کیسے لوگ اونٹوں پہ آتے, بیل گاڑیوں پہ آتے تھے. آپ اس کی ویڈیو مل جائیں گی زمانہ قدیم کی, اور کیسے حالات تھے اس وقت, مٹی اڑ رہی ہے ہر طرف, لیکن اس کے باوجود کیسے لوگ آتے تھے. آج تو سہولیات ہی سہولیات ہیں, پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ تھکاوٹ ہو گئی, یہ مشقت ہو گئی, فلاں ہو گیا. وہ بھی تو زمانہ تھا لوگ دنیا کے آخری کونے سے چل کر پیدل آتے تھے, اس لیے کہ بیت اللہ کا حج کرنا, اس کی زیارت کرنی محبت تھی, محبت تھی. اس لیے یہ نہیں دیکھتے تھے جگہ دور ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا تھا تھک جائیں گے, یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جب اللہ کا حکم آ گیا بس آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے. دینی اور دنیاوی فوائد یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اس لیے نا کہتے ہیں جو بندہ حج کرتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ جو حج کرے گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے, نہیں, جس کو اللہ نے دیا وہ حج کرے گا تو وہ پیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا, دوبارہ اس کو مل جائیں گے, اور بھی بڑا پیسہ حج کی برکت سے آ جائے گا. دنیا کا فائدہ ہے یہ, دین کے فائدے تو ہیں ہی ہیں. حج کرے گا تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ آج ہی ماں نے جنا ہے, ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا. دین اور دنیا کے فائدے یہاں رکھیں. اور فرمایا مقررہ دنوں میں اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری کی قربانی کریں گے, ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیں گے. ایام معلومات سے مراد کون سے دن ہیں؟ ایام نحر, 10, 11 اور 12 ذی الحجہ, جن میں قربانی کی جاتی ہے. تو ایک تو یہاں پر آپ لوگ مالی قربانی کرتے ہیں نا, وہاں پر جو بندہ حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے اس کو قربانی کرنی ہوتی. ہمارے یہاں چونکہ پاکستان والے زیادہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام عمرے کا باندھا جاتے ہوئے, میقات سے عمرے کا احرام باندھا, عمرہ ادا کر کے ابھی آپ سمجھتے ہیں ہفتہ, 10 دن, 20 دن, 25 دن حج میں باقی ہیں, تو اب آپ عمرہ مکمل کر کے بال کٹوا کے احرام کھول دیں گے, عمرہ آپ کا ہو گیا. اب باقی مزید عمرہ کرنا چاہیں, طواف کرتے رہیں, آپ وہیں پر رہیں. جب اب 8 ذی الحجہ آئے گی تو اب دوبارہ احرام باندھیں گے اپنے ہوٹل سے اور مینا چلے جائیں گے. تو یہ حج تمتع کہ بیچ میں آپ نے فائدہ اٹھایا, احرام کھولا. حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میقات سے احرام باندھا, عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا. یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن افضل سب سے زیادہ یہی ہے حج قران. یعنی فرض کرتے ہیں آپ 1 مہینہ پہلے حج کے لیے چلے گئے,
آپ نے میقات سے احرام باندھا، جا کر عمرہ کریں گے، عمرے کا طواف کیا، سعی کی، بس اب حلق نہیں کروانا، بال نہیں مڑوانے، احرام بھی نہیں کھولنا، جتنے دن باقی احرام کی حالت میں رہنے، اور اسی حالت میں پھر 8 ذی الحجہ کو مینا چلے جانا ہے، اور پھر حج کے افعال مکمل کر کے جیسی 10 ذی الحجہ کو رمی کی، اور رمی کے بعد قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد سر مڈوایا، اب جا کر آپ سر مڈوائیں گے اور احرام کھلے گا آپ کو، تو آپ زیارت اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، یعنی 15 دن، 20 دن، 25 دن، مہینہ، جتنا پہلے جائے گا اتنے دن احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے، مرد ہے تو بھی چادروں میں رہے گا، تو حج کرام ذرا مشکل ہے، جتنے دن اتنے دن احرام میں رہنا پڑے گا جب تک کہ حج کے افعال نہیں کرے گا، اور تمتع میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو حج کے تفصیلی مسائل جب آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ سیکھ کے جائیں گے، پھر سارے سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہ قربانی وہاں پر کی جاتی ہے 10، 11، 12، تو قربانی کے یہی دن ہے، طواف زیارت کے دن بھی 10، 11، 12 ہیں، قربانی کے دن بھی یہی ہیں۔ اگر کسی آدمی نے طواف زیارت 10، 11، 12 کا سورج غروب ہونے تک نہیں کیا، اب اس پر بھی دم پڑ جانا ہے، لیکن کرنا پھر بھی ہوگا۔ طواف کی کئی اقسام ہیں، یہاں پر آیا نا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک کیجیے، تو طواف کی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہے طواف تحیہ، یہ کون سا ہے؟ مسجد حرام میں جب بھی داخل ہوں تو بیت اللہ شریف کی عظمت اور تقدس کی خاطر یہ طواف کرنا مستحب ہے۔ جیسے ہم دوسری کسی مسجد میں جائیں گے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ ٹائم ہو تو 2 نفل پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد، لیکن بیت اللہ کا تحیہ طواف ہے، جائیں اور فوراً طواف کریں۔ نمبر 2، دوسری قسم طواف کی، طواف عمرہ، جو آدمی عمرے کے احرام باندھ کر مسجد حرام جاتا ہے تو عمرے کا طواف کرتا ہے پہلے، اس کے بعد سعی بھی ہوتی ہے، اور یہ طواف اس میں رمل اور استباء بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، طواف قدوم، طواف قدوم آفاقی، یعنی باہر سے جانے والا، میقات سے باہر، جیسے ہم پاکستان والے ہیں، جس نے حج افراد کرنا ہے، اور قارن جس نے حج قران کرنا ہے، وہ طواف قدوم کرے گا، پہلے آ کر مکہ جیسے ہی پہنچا پہلے آ کے طواف قدوم کرے گا۔ یہ طواف جو ہوتا ہے نا قارن کے لیے، حج قران کرنے والے کے لیے، عمرہ کا طواف اور سعی کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور اس طواف کا وقت مکہ معظمہ میں داخلے سے لے کر وقوف عرفہ تک رہتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے یہ طواف کرنا ہوگا۔ چوتھا ہے طواف زیارت، یہ طواف ہر حاجی پر فرض ہے، وقوف عرفہ کے بعد یہ کیا جاتا ہے، پہلے نہیں ہوگا، اور یہ طواف بہت ضروری ہے، طواف زیارت۔ حلق کروانے سے جیسے ہی آپ نے رمی اور قربانی ہو گئی تو حلق کروائیں گے، اب حلق یعنی سر مڈوانا، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بال کٹوانا، تو اس کے بعد طواف زیارت ہوگا۔ اگر ابھی تک قربانی نہیں ہوئی تو سر بھی نہیں مڈوائیں گے، سر نہیں مڈوائیں گے تو احرام بھی نہیں کھولیں گے، تو پھر طواف زیارت کر سکتے ہیں کپڑوں میں، احرام کی حالت میں، لیکن سر مڈوا لیا تو احرام کھول کے کپڑے پہن لیں مرد حضرات اور طواف زیارت کر لیں۔ تو کچھ پابندیاں تو، اکثر پابندیاں تو حلق کروانے سے ختم ہو جاتی ہیں، احرام کھل جاتا ہے، لیکن بعض پابندیاں وہ ہوتی ہیں جو ازدواجی تلقات والی، وہ طواف زیارت جب تک نہ اس وقت تک باقی رہتی، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے یا بھول کر یا اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، طواف زیارت کیے بغیر اپنے ملک واپس آ گیا، طواف زیارت کیا ہی نہیں، واپس آ گیا، جب تک دوبارہ جا کر طواف زیارت نہیں کرے گا اس وقت تک ازدواجی تلقات اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوں گی، ورنہ دم پڑتا جائے گا۔ 5واں ہے طواف صدر، اسے طواف وداع بھی کہتے ہیں، حج کے تمام ارکان اور مناسک ادا کرنے کے بعد یہ طواف کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی واپسی کے وقت جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف وداع یا طواف صدر کہتے ہیں۔ اور چھٹا ہے طواف نظر، نظر کسی آدمی نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے طواف کی، تو اس کے لیے مثلا ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں طواف کروں گا، ٹھیک ہے، جب وہ کام ہوگا طواف کرنا پڑے گا، منت کا طواف نا، طواف نظر، جیسے آپ نظر مانتے ہیں یا اللہ یہ کام ہو رہے تو اتنے پیسے دیں گے، یہ کام ہو رہے تو اتنے نفل پڑیں گے، تو ایسے طواف کی نظر بھی ہوتی ہے،
کتنے ہو گئے؟ 6. 7ویں قسم طواف کی. طواف کی 7ویں قسم ہے طواف تطوع، نفلی طواف. نفلی طواف لکھ لیں آپ، تو سبھی کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے. حرم شریف میں نا زیادہ سے زیادہ طواف کرتے رہنا چاہیے، جتنا چاہیں جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن نفلی طواف میں بھی ہر طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے واجب ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں طواف کے جو ارکان ہیں، طواف کے اکثر چکر ادا کرنا، بیت اللہ کے باہر طواف کرنا، لیکن مسجد حرام کے اندر ہوگا. اب کوئی مسجد حرام کے باہر باہر طواف کرتا ہے، اب یہ طواف نہیں ہوگا. مسجد حرام کے اندر اور بیت اللہ سے باہر، کب یہ طواف معتبر ہوگا. اور خود طواف کرنا، کسی چیز پر سوار ہو کے نہ کرنا. ہاں اگر کوئی آدمی مریض ہو تو الگ مسئلہ ہے. طواف صحیح ہونے کے لیے بھی شرائط ہیں. عام طور پر لوگ ان کو بھی نہیں دیکھتے. یاد رکھیں، نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 طواف کی نیت کی ہو، نمبر 3 مسجد حرام کے اندر طواف کیا ہو. اگر عمرہ کر رہے تو پھر احرام کی حالت میں ہونا. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اس کے لیے. باقی یہ احکام تو بہت تفصیلی ہیں، یہ تو مہینوں لگ جائیں ختم تب بھی نہیں ہوتے، اتنے تفصیلی مسائل ہیں حج کے. لیکن جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کو تو موٹی موٹی باتیں سکھائی جاتی ہیں، سارے مسائل تھوڑے سکھائے جاتے ہیں. جا کر انہیں وہاں فتوے تھوڑے دینے ہوتے کہ آپ کو یہ سارا کچھ پڑھا دیا جائے. ایسے تو پھر سارا کچھ پڑھا دیا جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں یاد ہوگا. یا تو وہاں پورا سال دیں، پورا سال پڑھتے رہیں، پھر کام ہوگا. ایسی ہے نا. کفار بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، خود اس سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. اللہ نے حکم دیا کہ تم ذبح کرو اللہ کے نام پر، خود بھی کھاؤ. اس لیے اپنی قربانی سے خود بھی کھانا چاہیے. قربانی کے بعد اپنے بدن کا میل کو چیل دور کرو. جیسی قربانی ہو گئی اب احرام کی پابندیاں ختم. اب حلق کروانے، سر مڑوانے، پھر احرام کھول دینے. یاد رکھیں حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہوگی. یہ نہیں بھائی قربانی ہوگی تو احرام کی پابندیاں ختم، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جیسے عمرے کے اندر ایک آدمی کہتا ہے سائی ہوگی، چلو بھائی عمرے کے افعال ہو گئے. نہیں، سائی کے بعد حلق ہوگا، سر مڑوانا ہوگا، عورت کو بال کٹوانے ہوں گے، تب جا کر حلال ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. ابھی تک بال نہیں کٹوائے تھے، اگرچہ عمرے کے افعال مکمل کر لیے، سر کے بال نہیں کٹوائے تھے، ناخن کاٹ دیے، دم آ گیا، خوشبو لگا لی، دم آ گیا. کوئی بھی احرام کے خلاف کام کر دیا، دم پڑ جانے. اگر چھوٹی جنایت ہوئی تو صدقہ فطر پڑ جانے. تو جب قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، اب غسل کریں، ناخن کرشوائیں، تو اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، باقی خوشبو لگائیں، جو بھی کریں، اب جائز ہو گیا. تو محرم حلق کروانے سے، جیسے ہم نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں نا، پھر حلال ہو میں اب پھر آپ کے لیے باتیں کرنا اور دائیں بائیں دیکھنا جائز ہو گیا. تو ایسی حالت احرام نے جو محرم ہوتا ہے، جب وہ احرام باندھ لیتا ہے تو وہ حلال کب ہوگا؟ جب حلق کرے، بال منڈوائے، جس کے حلال ہونے کا ذریعہ. گنجا ہے تب بھی اس طرح پھیرنا پڑے گا سر. اور فرمایا اپنی نظریں پوری کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو منتیں مانی ہے وہ پوری کریں. اور بعض علماء کہتے ہیں نظر سے مراد یہاں پر مناسک حج مراد ہے، کہ مناسک حج کو پورا کرے، کیونکہ احرام باندھ لیا ہے تو اب اس آدمی نے اپنے اوپر حج کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں لازم کر دی، ان کو پورا کرے. جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کر کے سر مڑوا لیا تو اب پابندیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. ہاں، ایک چیز طواف زیارت جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ایک پابندی باقی رہے گی جو ابھی میں نے بتا دی. بیت عتیق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بیت عتیق، بیت عتیق کا طواف کیجیے. پرانا گھر، پرانا گھر مراد کیا ہے؟ آزاد گھر یا قدیم گھر. عتیق کا معنی آزاد یا قدیم. تو آزاد سے مراد اس اعتبار سے کہ اللہ نے ظالموں سے اس کو آزاد رکھا ہے، کوئی ظالم، کوئی جابر اس پر غالب نہیں آ سکتا. اور قدیم سے مراد سب سے پہلا عبادت خانہ یہی ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا.
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس کی بنیادیں اوپر سے ختم ہو گئی تھی، نیچے موجود تھی. انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی بنیادیں رکھی. کچھ سمجھ آ رہی ہے یا مشکل ہے؟ آسان بات ہے، مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو اس لیے اس کو قدیم گھر کہا. قدیم گھر، پرانا گھر. تو پرانا اس اعتبار سے ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا یہ پہلا گھر. اللہ سبھی کو دیکھنا نصیب فرمائے. اسی لیے فرمایا کہ اس کی زیارت کے لیے جائیں، دور و نزدیک سے جائیں اس کی زیارت کے لیے. جس کو اللہ نے توفیق دیا اس کو ضرور جانا چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ جو بنو جرم تھے انہوں نے بھی اس کو تعمیر کیا تھا، اسی انداز پر تعمیر کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. پھر اسی دوران طبہ حمیری نے بیت اللہ شریف کے دروازے اور کواڑ اور زنجیر اور تالے اور دیواروں پر غلاف کا انتظام کیا تھا. اس کی تعمیرات کے حوالے سے تفصیل پہلے میں نے کئی دفعہ آپ کو ذکر کی تھی. اب اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ سنا دیں کیسے بنایا کیا ہو تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. جس جگہ پر بیت اللہ بنا ہوا ہے یہ ایسا زمین کا نامعلوم زمانے سے اللہ کی نظر میں مقدس ہی چلا آتا ہے. خود فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا ہم 2000 سال سے یہاں پر طواف کرتے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً اللہ کے حکم سے اس جگہ گھیرا بندی کی اور طواف کا سلسلہ شروع ہو گیا. شاہ عبد العظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کے اوپر کی مکمل عمارت کی تعمیر نہیں کی تھی بلکہ صرف بنیادیں بنائی تھی. اوپر کے حصے میں اللہ نے بیت المعمور کو لا کر رکھ دیا تھا جو طوفان نوح تک وہیں رکھا اور طوفان نوح کے وقت اس کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ ٹیلے کی شکل میں محفوظ کر دی گئی. بعد کے انبیاء وغیرہ اسی ٹیلے پر آتے اور یہیں پر حج کرتے، طواف کرتے. اور اس کی تائید کچھ روایات سے بھی ہوتی ہے، ابھی اگر اس طرف جائیں گے تو بات اور لمبی ہو جانی ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال تھی. اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا بیت اللہ تعمیر کریں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ تشریف لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت زمزم کے قریب اپنے تیروں کو ٹھیک کر رہے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار بڑا کرتے تھے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت سے ایک دوسرے کو چمٹ گئے. بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی باپ بیٹے کی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا مجھے حکم دیا. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پروردگار نے جو حکم دیا کر گزریے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا سر آنکھوں میں، یقیناً مدد کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا. تو خوش بخت باپ اور بیٹے نے اس کی تعمیر شروع کر دی. بخاری میں تفصیل موجود ہے. کتنی بڑی خوش بختی اور سعادت کی بات ہے نا بیت اللہ کی تعمیر کرنا. چھوٹا کام ہے. میں تو کہتا ہوں اس کے بعد جس مستری نے بنایا ہوگا وہ بھی کتنا عظیم ہوگا. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی بنیادوں کی رہنمائی کی. ابراہیم علیہ السلام تعمیر میں مشغول ہوئے. اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے. جب تعمیر بلند ہو گئی تو اوپر تعمیر کرنے کے لیے مقام ابراہیم پیش کیا گیا جو جنت کے پتھروں میں سے پتھر ہے. یہ ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی کہا یہ ایک آٹومیٹک لفٹ مشین تھی. جہاں اوپر جانا ہوتا اوپر، نیچے آنا ہوتا نیچے. آج بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ شیشے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس کی اونچائی صرف 9 ہاتھ تھی. اس کے مشرقی اور مغربی جانب زمین سے ملے ہوئے تھے. آنے جانے کا راستہ بھی تھا. مشرق سے مغرب کی طرف آپ نکل جائیں دونوں طرف دروازے تھے. اور ہاں مشرقی اور مغربی جانب زمین سے ملی ہوئی تھی.
اور اس پر چھت بھی اس وقت نہیں تھی. اندر بس ایک گہرا گڑھا بنایا گیا تھا تاکہ کعبہ شریف جو اشیاء جو ہدیے کے طور پر لوگ دیں گے تو اس کو یہاں پر رکھا جائے گا. ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں کا بھی بڑا اہتمام کیا اس کی تعمیر کے وقت. تو معلوم ہو ایسے مواقع پر دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی تعمیرات میں نے ابھی عرض کیا تھا، قوم عمالقہ اور بنو جرم نے اس کی تعمیر کی. پھر اسی دوران طبہ حمیری جو گزرے ہیں، یہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بیت اللہ شریف کو مزید مزین کرنے کے لیے دروازے لگائے، زنجیر اور تالے اور دیواروں پر غلاف کا انتظام انہوں نے کیا تھا. ان کے بعد قصی بن کلاب جو قبیلہ قریش کے جد امجد تھے، انہوں نے تعمیر کیا اور لکڑی کی چھت بھی انہوں نے ڈالی تھی. پہلے صرف دیواریں لگا دیتے تھے، اوپر چھت نہیں ہوتی تھی. آج بھی آپ نے بعض جگہوں پر دیکھو گا اسٹیشن پر یا کہیں پر مسجد کا جو احاطہ سا بنایا جاتا ہے نا کہ اوپر چھت نہیں ڈالی جاتی، چلیں یہاں نماز پڑھ لیں، دیکھو گا آپ لوگوں نے. تو ایسے ہی تھا. جس میں تختوں کی جگہ کھجور کے درخت، پورے درخت اس کے اوپر لگائے گئے تھے. تفصیل اس کی سیرت النبی شبلی نعمانی والی میں موجود ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تو یہ واقعہ پیش آیا. ایک عورت غلاف کعبہ کو دھونی دینے کے لیے آئی، جس سے غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی اور بیت اللہ کی چھت کی اکثر لکڑیاں جل گئیں. پھر اس کے بعد چونکہ پہلے سیلابوں کی وجہ سے دیواریں بھی کمزور ہو گئی تھی، سرداران قریش نے مشورہ کر کے کعبہ شریف کو اثر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا. اور سردار مکہ اس وقت ولید بن مغیرہ تھا، اس منصوبے کا ذمہ دار اس کو بنایا اور آپس میں یہ بات طے کی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال مال لگائیں گے. حالانکہ مشرک تھے، پھر بھی دیکھیں آپ، کوئی سود وغیرہ کی آمدنی اس پہ نہیں لگانی، حلال مال لگائیں گے. تو بہرحال انہوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا اور تعمیر شروع کر دی. تو انہوں نے اب کیا کیا، بیت اللہ شریف کی تعمیر میں بنائے ابراہیمی سے کچھ رد و بدل کر دیا تھا. 5 تبدیلیاں کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں انہوں نے کتنی تبدیلیاں کی؟ 5. کعبہ شریف کی چوڑائی سے کچھ گز زمین چھوڑ دی اور دیوار لگا دی. آج جو ایسا باہر اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ انہوں نے باہر نکالا تھا. حتیم جہاں پر اوپر میزاب رحمت، اوپر جو پرنالا لگا ہوا ہے اس کے نیچے جو احاطہ ہے بیضوی شکل میں حتیم، یہاں پر سمجھے جس نے نفل پڑھے نا سب نے بیت اللہ کے اندر پڑھ لی. یہ اندر کیسے ہے؟ یہ بھی اللہ نے ایک حکمت کے تحت باہر چھڑوا دیا، ورنہ ہم لوگوں کے لیے کون سا اندر بیت اللہ کا کسی نے دروازہ کھولنا تھا؟ جس نے اس میں نماز پڑھ لی سب نے بیت اللہ کے اندر پڑھ لی. لائن لگ جاتی ہے، پہلے تو نہیں لگتی تھی، پہلے تو بندہ ویسے بھی چلا جاتا تھا، ابھی لائنیں لگتی ہیں. بہرحال کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا تو پڑتا ہے. دوسری جو انہوں نے تبدیلی کی، مشرق کی جانب جو زمین سے ملا ہوا دروازہ تھا اس کو زمین سے اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہے اندر آنے دے، ہر کوئی نہ آ سکے. ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا دروازہ اونچا ہے. اور تیسری تبدیلی، کعبہ کے اندر ہر صف میں 3 ستون کھڑے کر دیے، ستون لگائے نیچے. چوتھی تبدیلی، کعبہ کی دیوار کو 9 گز بلندی کے بجائے 18 گز ڈبل کر دیا. اور بیت اللہ شریف کے اندر 5ویں تبدیلی، رکن شامی کی طرف ایک سیڑھی لگا دی جس سے چھت پر چڑھا جا سکے. تو یہ بھی بنائے ابراہیمی میں نہیں تھا. اس تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ شریک آپ پتھر لانا کر لگا رہے تھے. وہی جب حجر اسود کی تنصیب کا جھگڑا ہوا، کسی نے کہا میں رکھوں گا، کسی نے کہا میں رکھوں گا، تو فیصلہ کس نے کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیا تھا. سیرت کی کتابوں میں تفصیلی واقعہ آپ نے پڑھ لیا، اب اس کی طرف فی الحال نہیں جاتے، واقعہ لمبا ہو جائے گا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہتی تھی کہ میں دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کیسے کروں، بنائے ابراہیمی کے مطابق. آپ کی خواہش رہتی تھی، لیکن دور جاہلیت قریب تھا اور اس منصوبے کی تعمیل میں فتنے کا اندیشہ تھا. اگر آپ تبدیلی کرتے تو لوگ فتنہ کھڑا کرتے. تو آپ نے مصلحت سمجھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرما دی، خواہش کے اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو ویسے ہی بناؤں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اس کو رکھا تھا. فرمایا عائشہ، اگر تیری قوم شرک کے زمانے سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبے کو گرا کر زمین سے ملا دیتا اور اس کے مشرق اور مغرب میں دروازے بنا دیتا
اور اس میں حتیم سے 6 گز کا اضافہ کر دیتا، جو حتیم باہر چھوڑا اس کو میں اندر شامل کر دیتا، لیکن لوگ چونکہ فتنہ کریں گے اس لیے فتنے کی وجہ سے میں نہیں کر رہا، ایسے ہی اس کو چھوڑ رہا، ایسے ہی چھوڑ رہا۔ حضرت عائشہ نے اپنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سنی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت آگے بھی تو منتقل ہوئی، آگے بھی منتقل ہوئی۔ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ جو ملتزم ہے یہیں پر بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، بیت اللہ کا دروازہ زمین کے ساتھ نہیں، اونچا ہے، سیڑھی لگا کر اندر جاتے ہیں، اندر سے اونچا رکھا ہوا ہے تاکہ ہر بندہ نہ جا سکے اندر۔ تو یہ قریش نے ایسے کیا تھا، اور ابھی اسی حالت پہ اس کو باقی چھوڑا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بعد میں جب گورنر بنے تھے، انہوں نے اپنی خالہ سے سنا ہوا تھا، حضرت عائشہ خالہ لگتی تھی نا ان کی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت 64 ہجری میں قائم ہوئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات، آپ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہوا تھا کہ بیت اللہ شریف کے پردے کو آگ لگ گئی، جس سے ایک ایسا متاثر ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے نئی تعمیر کا ارادہ کیا، اور اس حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، حتیم بھی اندر داخل کر دیا جو قریش نے باہر چھوڑا تھا، دروازے بھی اسی ترتیب پر بنا دیے، اور کل بلندی اب انہوں نے اور مزید بلند کر کے، دیواریں بلند کر کے مزید 9 گز کے اضافہ کر کے 27 گز اس کو بلند کر دیا۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے کیا کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو خراب کر دیا، اس نے پھر گرا کر 74 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا، اور اپنی حکومت کے دوران حجاج بن یوسف نے امیر عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی تعمیر کعبہ کو برقرار رکھا جائے یا بدل دیا جائے، تو عبد الملک بن مروان نے آرڈر جاری کر دیا کہ دیوار کی اونچائی تو اسی طرح رکھیں، ٹھیک ہے اونچی رہنے دیں، البتہ باقی تعمیر جیسے قریش نے کی تھی ویسے کر دو۔ تو حجاج بن یوسف نے شمالی دیوار کو گرا کر قریش کے موافق دیوار بنا دی، یعنی وہی حتیم چھوڑ دیا بیچ میں، اور مشرقی دروازے کو بلند کر دیا، اور اندرونی سطح کعبہ کو اندر سے پتھروں اور مٹی کے ساتھ بھر کر اونچا کر دیا۔ آج تک بیت اللہ اسی حالت پہ ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے بعد میں عبد الملک بن مروان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہنچی تھی، اس وقت اس کو ندامت ہوئی کہ اللہ کے نبی نے خواہش کی تھی، اس وقت اس کو ندامت ہوئی۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ابو جعفر منصور آئے، انہوں نے اپنے دور حکومت میں اسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تعمیر کے موافق کرنے کا ارادہ کیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس بات کی قسم دلاتا ہوں کہ اس اللہ کے گھر کو آپ بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا نہ بننے دیں کہ جو چاہے اپنی مرضی سے تبدیلی کرتا رہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت اور عظمت نکل جائے گی۔ تو خلیفہ نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا، ورنہ ابو جعفر منصور یہ چاہتا تھا کہ اب میں دوبارہ عبداللہ بن زبیر کی طرز پر اس کو کیا کر دوں، پھر بنا دوں، لیکن امام مالک نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اس کی اجازت نہیں، ورنہ ایک بادشاہ آئے گا تو کچھ کرے گا، دوسرا آئے گا تو کچھ کرے گا۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء میں سے سلطان مراد نے ضرورت کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، ترکی کا تھا، مرمت کا کام انجام دیا، حسن و جمال بنایا۔ پھر اس کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کی تجدید کی سعادت حاصل کی، لیکن یہ سب تعمیرات اسی انداز پر ہوئی جو قریش نے کی تھی، اسی طرح سے۔ اور اس کے بعد جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو مسجد ہے، اسی کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ پہلے یہاں چاروں جانب میدان تھا، سب سے پہلے سے باقاعدہ مسجد کی شکل امیر المؤمنین عمر فاروق نے دی تھی، اور آس پاس کے گھر خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا تھا، جو دار ارقم وغیرہ تھا سب اس میں شامل ہے۔ پھر امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس میں مزید توسیع کی، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کو مزید اس کی عمارت کو پختہ بنایا، الگ الگ دروازے قائم کیے اور تجدید و تقسیم کی۔ اس کے بعد سے مسلسل اس مبارک مسجد میں توسیعات آج تک چل رہی ہیں۔ سعودی حکومت نے بہت اچھی توسیعات کی اور دن بدن اس میں توسیعات ہوتی رہی، ہر وقت کام لگا رہتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بیت اللہ کی کچھ تعمیرات تھی، ان کا میں نے تذکرہ کیا، باقی سبق تو درمیان میں رہ گیا، وقت پورا ہو گیا، چلیں باقی انشاءاللہ پھر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔